وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. آج کی اس حدیث میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جل شانہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں میں بھیج کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انا قائد المرسلین ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں رسولوں کا قائد ہوں اور مجھے اس بات پر فخر نہیں۔ میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے انسان کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجر نبوت کے آخری اور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کردہ آخری نبی اور رسول ہیں، لہذا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو اپنے نور نبوت سے منور کرتا رہے گا۔ اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدہ پر ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے، اور نہ ایسا الہام جو دین میں حجت ہو۔ اسلام کا یہی عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معروف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کسی ادنی اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو جزو ایمان قرار دیتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے دین کے ایک جز یا رکن کا نام نہیں بلکہ اسلام کی اساس ہے۔ دین کی پوری عمارت اس عقیدہ پر کھڑی ہے۔ یہ ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے ایک مسلمان اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم کی بلا مبالغہ 20 آیات اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس کی شاہد ہیں۔ یہ مسئلہ قطعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کے ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور مختلف تمثیلات کے ذریعے اس اصطلاح کے معنی کی وضاحت فرمائی ہے، جس کے بعد اس لفظ کے معنی میں کسی قسم کی تعویل و تعبیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں، اور رب ذوالجلال نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ ایک حدیث میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک روایت میں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، نبی میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی میں محمد ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور اہل سنت والجماعت کی بنیاد ہے، جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر یہ عقیدہ مجروح ہو جائے تو بندے کے دامن میں ایمان میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری نجات کے لیے توحید، رسالت، قیامت، معاد، حشر کے عقیدہ کو ایمان کا جز لازم ٹھہرایا ہے، وہاں عقیدہ ختم نبوت کو بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے، جس سے ذرا بھی تجاوز دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ لہذا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل و تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوی نبوت میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ محض جھوٹا اور کذاب ہے۔ عقیدہ ختم نبوت چونکہ بڑا اہم اور بنیادی عقیدہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے بے شمار فرامین میں اپنے خاتم النبیین ہونے کی خبر دی، بلکہ اپنے غلاموں کو جھوٹے مدعیان نبوت سے خبردار بھی کیا، جس سے عقیدہ نبوت کی نزاکت اور اس کی فضیلت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کے ہر احتمال اور امکان کی کلیتاً نفی فرما کر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین نے بھی اپنے قول و عمل کے ذریعے نہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس عقیدہ کی فضیلت و اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اس بات پر باقاعدہ اجماع ہوا کہ مدعی نبوت واجب القتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ دفاع کے لیے جتنی جنگیں ہوئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے، اور تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین رحمت اللہ تعالی علیہم کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ تو گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی تعداد اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ تو اس سے عقیدہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔
خلاصہ کلام کریم ختم نبوت کا سلسلہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور امت کے تمام طبقات نے ان کا ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ حق تعالی جل شانہ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔